غسل میت کا کیا حکم ہے؟ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔ میت کے غسل میں استعمال ہونے والا سامان کیا ہے؟ کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس غسل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا کیا ہے؟ غسل میت کے لیے عموماً مندرجہ ذیل سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر سامان ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، غسل کے لیے حسب ضرورت برتن اگرچہ استعمال شدہ ہوں، کوئی نئے برتن لینے کی ضرورت نہیں، گھر کے استعمال شدہ برتن۔ نمبر 2، لوٹا یا پانی ڈالنے کے لیے کوئی مناسب ڈبہ وغیرہ، لوٹا ہو یا کوئی اور ڈبہ ہو جس سے پانی ڈالنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو، لیکن لوٹے سے آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، غسل کا تختہ عموماً مسلمانوں کی سہولت کے لیے مساجد میں رکھا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا تختہ جس پر میت کو لٹا کر غسل دیا جا سکے۔ گھر میں کوئی تختہ ہے تو اس پر بھی لٹا کر غسل دیا جا سکتا ہے، لیکن مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، وہاں سے بندہ لائے اور اس پر لٹا دے اور اس کو غسل دے۔ نمبر 4، بیری کے پتے تقریباً 2 مٹھی کہ بیری کے پتے پانی میں ملانا سنت ہے، اگر نہ ملیں تو حرج بھی نہیں۔ یعنی کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہاں بیری کے پتے ملتے ہی نہیں دور تک بھی، تو وہ رہنے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر آسانی کے ساتھ میسر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ نمبر 5، لوبان یا اگربتیاں حسب ضرورت، لوبان ہو یا اگربتیاں حسب ضرورت۔ نمبر 6، عطر تقریباً 3 ماشے۔ نمبر 7، گل خیرو 1 چھٹانک، اگر دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی نہانے کا پاک صابن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گل خیرو یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی نہانے کا پاک صابن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، کافور 6 ماشا۔ نمبر 9، میت کا ستر چھپانے کے لیے گہرے رنگ کی موٹی چادر کہ پانی پڑنے سے ستر ظاہر نہ ہو، حسب ضرورت دوہری بھی کر سکتے ہیں۔ تو عموماً تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اسی کفن میں سے ہی ایک کپڑا کاٹ لیتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر ڈال کر پھر غسل دیتے ہیں، وہ جیسے بھیگتا ہے وہ بدن کے ساتھ چبٹ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ گہرے رنگ کی موٹی چادر ہو تو یہ بہتر ہے۔ نمبر 10، حسب ضرورت تھیلی والے دستان، وہ کفن بنانے والے تھیلیاں بنا دیتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے کہ میت کو کس طرح سے غسل دیا جائے؟ پیارے مسلمانوں، بالکل آسان ہے، بالکل سمپل سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر توجہ کے ساتھ ایک دفعہ اسے سنیں اور تھوڑی سی کوشش کریں، غور و فکر کریں تو بآسانی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ غسل میت کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر غسل کا ارادہ ہو اس کو 3، 5 یا 7 بار دھونی دیجیے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگی ہو اسے اتنی بار چارپائی یا تختہ وغیرہ کے گرد پھرائیں، یعنی اس تختے کو رکھا جس تختے پر میت کو غسل دینا ہے، اور دھونی وغیرہ کوئی پلیٹ میں یا کسی اور برتن میں کسی اور چیز میں اسے لیں اور اس پر لوبان وغیرہ کی جو دھونی دینی ہے اس پر ڈال کر اب اس تخت کے یوں ارد گرد گھما دیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس طرح سے کریں۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ پھر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ اب میت کو تختے پر لٹا دیں اور اس کو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کپڑے سے چھپا دیں، اور ستر چھپانے کے لیے سفید کپڑے کی بجائے کوئی رنگ دار موٹا کپڑا ہو کہ سفید کپڑے پر پانی پڑنے سے جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ غسل کے لیے جو سامان ہے اس کے اندر اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ اس کے ستر کو چھپانے کے لیے کوئی ایسا موٹا کپڑا ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے وہ رنگین ہو، موٹا ہو کہ پانی ڈالا جائے تو وہ میت کے جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کے جسم کو ظاہر نہ کرے۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ اب میت کو اس پر لٹا لیا، میت کا ستر بھی چھپا لیا، اب اسے استنجا کرانا ہے، اور اس کے لیے عموماً جب کفن بناتے ہیں تو تھیلیاں بناتے ہیں، وہ تھیلی پہن لی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اسے استنجا کرائے، پھر نماز جیسا وضو کرائے۔ استنجا کرانا ہے، استنجا کرانے کے بعد اسے وضو کرانا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، یعنی پہلے منہ، میت کا جو وضو ہے اس کا آغاز منہ سے ہوگا، اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا۔ پہلے منہ، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں اور پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا
نہیں ہے، البتہ کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ کوئی روئی وغیرہ کا ٹکڑا لیں، اسے بھگوئیں اور اس کے ساتھ اس کے دانتوں کو، اس کے نتنوں کو صاف کر دیں اچھے طریقے سے، اس کے مسوڑوں کو صاف کر دیں۔ تو اس کے لیے کلی نہیں ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی نہیں ہے، اسی طرح گھٹنوں تک ہاتھوں کو دھونا نہیں ہے۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیروں سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا ہے یا بیسن یا کسی چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ یعنی صابن وغیرہ سے اس کی داڑھی وغیرہ ہے تو داڑھی کو دھویا جائے اور اس کے سر وغیرہ کو دھویا جائے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے۔ اب اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دے، پہلے اس کی بائیں کروٹ کو نیچے کر لیں اور دائیں کروٹ پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں، اور اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس کی جسم کی وہ جلد، وہ حصہ جو تختے کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، پھر اس کو سیدھی کروٹ پر کر لیں اور پھر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پانی بہائیں، ایسے کہ تختے کے ساتھ جسم کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور بیری کے پتے میں جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ یعنی بیری کے پتوں والا پانی، اس کے ساتھ اسے غسل دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر بیری کے پتے ہی کہیں میسر نہ آئے، کوئی شہر ایسا ہے کہ وہاں بیری کے درخت کے پتے ہی نہیں ہیں، تو اب ویسے ہی گرم پانی کے ساتھ بھی غسل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں۔ جب ایک مرتبہ ایسا کر لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پانی ڈالا، اب اس کو ٹیک لگائیں۔ ایک شخص پیچھے سے اس کو تھوڑا سا کمر کی طرف سے اٹھائے، جیسے بٹھاتے اس طرح سے، اور پھر کیا کریں، اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، بڑی نرمی کے ساتھ یوں پیٹ کو دبائیں، نرمی کے ساتھ، زیادہ زور سے نہیں، نرمی کے ساتھ دبائیں۔ اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں، وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں، یعنی دوبارہ سے اسے وضو نہیں کرایا جائے گا۔ اگر کوئی چیز اس کو پیٹ کو سونتنے سے، پیٹ کو دبانے کی وجہ سے نکلتی ہے تو دوبارہ سے اسے وضو نہیں کرایا جائے گا، دوبارہ سے اس طرح سے جو پہلے غسل کرا چکے ہیں اس کا لوٹانا نہیں ہے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں اور پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پونچھ دیں۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ آسان سا طریقہ ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے غسل دینے کی کوشش کریں۔